بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز حاضرین اکرام، معزز علماء دین قابل احترام، آئے ہوئے تمام مہمان حضرات، ہماری دل کی کچھ گزارش ہیں، بغور سماعت فرمائیں۔ واعظ اور نصیحت تو نہیں ہے، ہم ہمارے اساتذہ کے سامنے اپنے قول اپنے مضمون کی اصلاح کے لیے ہم کھڑے ہیں، ہماری رہبری فرمائیں اور رہنمائی فرمائیں۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہمارے یہ مولانا اسحاق صاحب دامت برکاتہم الحمدللہ کتنے لوگوں کی کتنے اچھے اوصاف سے اور صفات سے بلا بلا کر کے مخاطب کر رہے ہیں۔ آدمی کے لیے یہی کافی ہے، وہ دوسروں کی خوبیوں کو دیکھے اور اسے دوسروں کے سامنے پیش کرے، یہی خوبی ان کے لیے کافی ہے۔ جب سے ہم دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بچے آ کے تقریر کیے، ان کے زبان کے اندر ان کے دلوں کے اندر اللہ اور رسول کے نام کا بٹھانا اور چار لوگوں کے سامنے دین کو پیش کرنا، اور وہ کلام مجید جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ لی، اللہ نے وہ کام حضرت سے لیا ہے۔ یہ بچے بڑے ہوئیں گے، پھر پڑھائیں گے، یہ تسلسل قیامت تک چلتا رہے۔ اللہ اس کو بے انتہا قبول فرمائے۔ اور عزیز دوستوں بزرگوں، مدرسے نے بستی اور امت کو کیا دیا ہے اور ہم نے مدرسے کو کیا دیا ہے، ذرا سوچنے کی بات ہے۔ عزیز دوستوں بزرگوں، ابھی شال پوشی ہو رہی تھی، انعام بانٹا جا رہا تھا، بہت سارے ہوں گے جن کا نام حضرت بھی لے رہے تھے، چھپے رستم ہے، یہ ہیں وہ ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں، الحمدللہ۔ تو ہمارے سامنے یہ جو گرینیڈ کے صاحب، مجھے پتا نہیں کہ میں صرف دیکھ رہا ہوں، ان کا نام بھی مجھے پتا نہیں ہے۔ انہوں نے جو مال یہاں لگائے، شاید گرینیڈ لگائے ہیں آپ، یہ دنیا میں نہیں لگائے ہیں، یہ تو اپنی جنت میں پراپرٹی بنائے۔ اگر اس بات پر ان کو ذرا بھی شک ہوا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر شک کیے۔ ہمیں یقین ہونا چاہیے ہمارے اعمال پر، ہم جہاں خرچ کر رہے ہیں اس پر شک کریں، سنت پر کے عمل پر شک ہو تو عزیز دوستوں بزرگوں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل پر شک کیا۔ جیسا کہ بتا رہے تھے، اس سے پہلے ہماری ملاقات ہوئی، شاید میں بھولا ہوں، شاید خانقاہ میں رمضان سے ملاقات ہوئی، وانمبڑی کے ڈاکٹر وہ علاج کرتے ہیں، روحانی علاج کے لیے اپنے بچوں کو چھوڑے۔ الحمدللہ ہم ایک ٹرسٹ چلاتے ہیں، کئی ٹرسٹ، 4-5 ٹرسٹ ہیں، بیواؤں کا کٹس چلتا ہے، یتیموں کا چلتا ہے، اور وہ بچیاں جو ابھی حضرت بتا رہے تھے مرتد ہو رہی ہیں، کیرلا، تمل ناڈو، آندھرا پردیش، کرناٹکا، مدھیہ پردیش، اتر پردیش کا تو حساب ہمارے ہاتھ میں نہیں آیا، گجرات، راجستھان، یہ صرف 8 اسٹیٹ کا 8 مہینے پہلے کی کارگزاری ہے۔ 8.5 لڑکیاں رجسٹر کے ساتھ، غیروں کے ساتھ ابھی نکاح کر کے زندگی گزار رہی ہیں۔ 8.5 لاکھ لڑکیاں، 8.5 لاکھ لڑکیاں، 8.5 لاکھ لڑکیاں ہمارے پاس وکلا ہیں، وکیل ہیں، ہم رجسٹر نکال کر کے آپ کو دکھا سکتے ہیں۔ یہ رجسٹر کی شادیاں، 8 مہینے کی کارگزاری۔ سب سے بڑا علاقہ جو آندھرا پردیش کا ہے، یہ ابھی بھی زد میں ہے، یہ ابھی بھی زد میں ہے، یہ ابھی بھی زد میں ہے۔ اس کی ایمان کے گھروں میں پیدا ہوئی، آج ان کے پیٹ سے غیروں کے گھر آباد ہو رہے ہیں، غیر مسلم بچے جل رہے ہیں۔ اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ حضرت مولانا یوسف جی رحمۃ اللہ علیہ کا قول یاد نہیں آتا کہ پورے آدمی اللہ کی فرما بردار اطاعت والے، ایک آدمی نافرمان ہو تو اللہ پورے سے پوچھیں گے، وہ ایک کو کیوں نہیں سمجھا ہے؟ ایک آدمی اطاعت فرما بردار والا ہو، پورے آدمی نافرمان ہو تو سب کو کیوں نہیں سمجھا ہے؟ الغرض اپنے اپنے علاقوں میں کوشش کر رہے ہیں ایمان بچانے کی، مجھے کچھ بولنا چاہیے۔ بہرحال یہ 8.5 لڑکیاں کی کارگزاری کم ہے، ان رجسٹر کے بے حساب ہیں۔ ابھی 6 مہینے پہلے دوسرا بچہ پیدا ہوا تھا، ایک میاں بیوی کا، اذان دینے کے لیے گئے تھے، نکاح پڑھا کر کے آئے ہم، بغیر نکاح کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو
تو ہم نے سوچا ہمارا فرنٹ سرکل ہے، بٹھائے 8-10 ساتھیوں کو کہ بھئی ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں. لڑکیاں اس کے وجوہات ہم نے تلاش کی، یہ کیوں جاتی ہیں. 2 وجہ تلاش، ایک غربت، دوسرے تعلقات. ایک غربت، دوسرے تعلقات. میرے ساتھ جو واقعہ پیش آیا میں آپ کو سناؤں گا. غربت کا تو حل نکال سکتے ہیں، تعلقات کے اعتبار سے ہم کچھ محنت کریں گے. لاک ڈاؤن میں نے اپنے وشارم کے اندر ایک بڑے مالدار ہیں، ان کی زمین تھی، وہ گھر بیکار پڑا تھا، خرید کچھ مہینے کے لیے لیا. گھروں سے جو سامان تھے اسکریپ کے ہم نے جمع کیے، 2 لالی اسکریپ ہم نے کیے، اس کے پیسے نکالے. غریب علاقوں میں جو لڑکیاں جن کی تربیت نہیں ہوتی ہے، وہ ایسی لڑکیاں معمولی ان کی زد میں آ جاتی ہیں. ان کو ٹیلرنگ سکھائی، گھر کے ہنر سکھائے. کمپنی جانا نہیں ہے، تم کو گھر میں رہ کر کے. اور اکثر طلاق کے واقعات آج ہندوستان کے اندر اپنے علاقے کے اندر بے شمار آ رہے ہیں. یہ میں کسی کوئمبتور، سیلم، ترچی ادھر کے جو دین کا ماحول، یہاں نہیں کہتا ہوں، دینداری کی بستیوں کے اندر یہ طلاق کے واقعات زیادہ سے زیادہ آ رہے ہیں. بہرحال جی حضرت، میں مختصر کرنے کی کوشش کروں. تو یہاں کے واقعات یہ کیوں واقعات ہے؟ اگر یہ غریب لڑکیاں شوہر کے بغیر جینا چاہے تو اپنے ہنر سے جی سکتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں، اپنا گزران کر سکتے ہیں. کچھ تو حفاظت کی ٹیلرنگ سکھائی، جو اچھی ٹیلرنگ ان کو مشین، اور یہ پیسے ہم نے یہاں استعمال کیے. یہ عمل شروع کر سکتے ہیں ان علماء اکرام کی نگرانی میں آپ حضرات. اب تک الحمدللہ سالانہ رپورٹ 5 سال سے ہم نے یہ کر رہے ہیں. 170 پر ایک، بلکہ جنوری میں 8 انگوٹیاں، 170 پر 9 انگوٹیاں سونے کی اب تک ہم نے غریب بچیوں کی شادیوں میں دی ہے اور امداد کیا ہے سونے کی. اور اسی طرح کٹے کے پلنگ بیرو. یہ غربت علاقہ اس لیے ہم کرتے ہیں تاکہ ان کو قریب کیا جائے. میں مختصر سنا رہا ہوں اور بہت ساری کارگزاری. تو ان غریبوں کو غریب کرنے کے لیے ہمارے مال یہاں لگ رہے ہیں. ہمارے 18 کلومیٹر میل وشارم سے ایک علاقہ رانی پیٹ کا ہے، ایک برج پڑتا ہے. وہاں سے فون آیا کہ حضرت غیر مسلم کے سامنے ہماری لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں، آپ آئیں. ہم 2-3 علماء اکرام کو فون کیے تو مدرسے میں مصروف تھے، ہم چلے گئے. 2 لڑکیاں اور 3 لڑکے کھڑے تھے. ایک دلت لڑکا تھا، 2 عیسائی لڑکی تھی. ہم نے جا کر کے کہا کہ تو مسلم لڑکیاں، آپ کے معاشرے میں آپ کو لڑکی نہیں ملی، کیوں آپ ہماری لڑکیوں سے دوستی؟ کہا کہ تمل میں بولے کہ ہم نہیں لائے، لڑکی لے کر کے آئے. ہم ان لڑکیوں سے پوچھا کہ بیٹا تم کیا کر رہی ہو؟ وہ لڑکیاں ہم سے مخاطب ہو کے بولیں کہ کیا بولنا چاہتے ہیں حضرت آپ؟ کیا بولنا چاہتے بیٹے؟ کیوں ماں باپ نہیں ہے کیا؟ ان لڑکوں کے ساتھ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں، کیوں کر رہی ہیں؟ باپ انتقال ہو گیا ہے، ماں بستر میں پڑی ہوئی ہے. یہ گھر میں ہفتے میں 1 مرتبہ مچھی، انڈا، گوشت لے کر دیتا ہے، فون ریچارج کرتا ہے، میری ماں کو دوائی کا پیسہ دیتا ہے، میرے خرچے اٹھاتا ہے. 3 لڑکوں سے میں نے محبت کی، مسلمان لڑکوں سے، اس سے شادی کرنے کے لیے وہ بھکاری جہیز مانگتا ہے. ہم غریب کہاں جائیں؟ یہ مجھ سے جہیز نہیں مانگتا ہے، یہ مجھ سے مجھے مانگتا ہے. میں کیوں نہیں اس کو جسم دے سکوں؟ 8 پارے کی حافظ ہوں، بہشت کی زیور پڑی ہوئی ہوں، ایمان کو ہاتھ سے جانے دیں گی نہیں، روزانہ توبہ کر کے سوتی ہوں، اس کی ہدایت کے لیے دعا کرتی ہوں اور میرا ایمان مضبوط ہے. پھر وہ لڑکی بولی، ہاتھ پکڑ کے اپنے نکاح میں لے لو، تمہاری نکاح میں آ جاؤں گی، اس کے تھپڑ مار کے تمہارے گھر آ جاؤں گی. اگر آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ اگر آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ میری لڑکیاں ہیں، میں شادی شدہ ہوں، مدرسے میں اپنا مدرسہ چلا رہا ہوں، ٹرسٹیں چلا رہا ہوں، بزنس کر رہا ہوں. خیر بہرحال آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ پھر ایک داستان سنائی. کس کس کو جا کر سمجھاؤ گے حضرت؟ میں روزانہ توبہ کر کے سوتی ہوں، کتنے لڑکیوں میں بتاؤں، کتنے بتاؤں؟ کسے جا کر کے سمجھاؤ گے؟ ذرا اپنے معاشرے کو سمجھاؤ. آپ کے وشارم کے شادی محل سے گزرتی ہوں تو دل روتا ہے. غریب ہونا جرم ہے، اتنا کھانا ویسٹ ہوتا ہے، اتنے زیورات ڈالتے ہیں، اتنے جوڑے ڈالتے ہیں، مالدار ہی کو بلا کر کے کھلاتا ہے. ہم غریب کہاں جائیں؟ ایک مالدار آرام سے 2 لڑکیوں کی، غریب لڑکیوں کی شادی کرا سکتا ہے، لیکن کراتے نہیں ہیں. غریب ہونا جرم ہے.
شادی محل سے گزرتے تو دل روتا ہے کاش میرے باپ زندہ ہوتا تو ہمیں در در کی ٹھوکریں کھانا نہ پڑتا، غیروں کے بستروں کی زینت نہ پکڑنا پڑتا۔ دوستو بزرگوں، ہم نے اب تک 15 ایسے بڑے بڑے نوجوانوں کو پکڑا ہے جو جا کر کے مسلمان لڑکیاں اپنا جسم بیچتی۔ یہ نیا بزنس ابھی شروع ہوا ہے۔ خیر، یہ خفیہ طور پہ رکھنا چاہتا ہوں، علماء کرام کو میں آگاہ کرانا، وہ جانتے ہیں اس پر محنت ہم بھی کر رہے ہیں۔ یہ ہے اپنے لڑکیوں کی مرتد ہونے کی وجہ۔ اس کے لیے شاید ہماری ماں بہنیں آئی ہوئی ہیں، حضرت نے بھی قصہ سنایا۔ میں سنتا ہوں حضرت عمر صاحب پالپور رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ، آپ کو یوٹیوب میں مل جائے گا، سن لیجیے۔ مائیں اپنے بیٹوں سے ایسے بغیر باپ کے بچے جنم دے کر کے ہندوستان کے اندر ایسا دین پھیلایا ہے، اس کی یہ چراغ نظر آتی ہے۔ اس کے لیے ہم مستورات کی تعلیم کو مضبوط کرنا بہت لازم اور ضروری ہے۔ جیسے کہ حضرت نے کہا ماں کا گود سب سے پہلا مدرسہ ہے، وہ مدرسہ ہے۔ چند دن کے لیے آئے گی چلے جائے گی، ماں باپ اپنے بچوں کو فالو کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں۔ جب ہم یوٹیوب میں، فون میں، گیم میں ان سے ہمارا بچہ قرآن نہیں اٹھائے گا، ہمارا بچہ وہ مسجد نہیں جائے گا۔ عزیز دوستو بزرگوں، جس راہ پر ہم چلیں گے ہمارے بچے خود بخود اس راستے پر چلیں گے۔ یہ مت امید رکھو کہ آم کے بیج سے ہم کو موز کا درخت نکلے، موز کے پیڑ سے ہم کو آم نکلے، اس کی امید کبھی توقع نہ رکھنا۔ ہم صحیح ہیں تو ہمارے بچے صحیح ہیں۔ سب سے پہلے علماء کرام سے جوڑ کر کے ہم اپنے اخلاق کو درست کریں، کم از کم اپنی نسلوں کی حفاظت کے لیے۔ تو عزیز دوستو بزرگوں، ایک تو یہ رہا کہ ہم اپنے غریب بچوں کی حفاظت کا ذمہ یہ ہے کہ ہر علاقے کے اندر شادی شدہ عورتوں، اور ایک ہمارے بہت سارے ٹرسٹ ہیں، نوجوان جو شادی شدہ ہوتے ہیں، شادی ہونے والے ہوتے ہیں، نوشوں کو جوڑتے ہیں۔ جوڑ کر کے نکاح کیا ہے، سنت کیا ہے، مہر کیا ہے، اور نکاح کے بعد ماں باپ کو کیسے لے کر چلنا ہے، بیوی کے ساتھ سلوک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا ہے، کیسی زندگی گزارنا ہے، روٹی کپڑا مکان اس کا ذمہ کیا ہے، اس کے علاوہ بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اور عبادت کیا چیز ہے، دن رات کی پوری چیز 1-1.5 گھنٹے کے اندر سمجھاتے ہیں، جسے نکاح کاؤنسلنگ کہتے ہیں۔ ابھی قریب میں بھی لڑکیوں کا بھی نکاح کاؤنسلنگ شروع ہو گیا، حقوق سمجھائے جاتے ہیں نوشا اور بننے والی عرس کو بلا کر کے۔ ان کو معلوم نہیں ہوتا ہے تو معمولی باتوں پر طلاقیں پڑ جاتی ہیں۔ اور 3 نظام ہونا چاہیے، شادی شدہ مستورات کو ہفتے والی پروگرام کے ذریعے سے دینی میسج پہنچانا چاہیے، نوجوان لڑکیوں کی تربیت ہونا چاہیے، اور بچے ہی تو مکتب سے ان کو جوڑنا چاہیے۔ یہ نظام ہوگا ہماری لڑکیاں بچیں گی، ورنہ عزیز دوستوں بزرگوں، اب تک ہزاروں اور لاکھوں لڑکیاں وہ ہندو بچے جن چکی ہیں، تو ہم اس کے بھی ذمہ دار ہیں۔ میں نے ایک واقعہ سنایا ہے، پھر حضرت کی تعریف کرنا تھا، وہ تو آیا تھا جو ہم حضرت کا تعاون کر رہے ہیں، اور بہت ساری ہماری شکلیں ہیں، مستقل اس کے لیے 1-2 گھنٹہ چاہیے، یہ جلدی میں ہو نہیں سکتا، کیونکہ کام کی بات کام کرنے سے ہوتا ہے۔ یہ سن کر جھٹک کر اٹھ کر جانے کی بات نہیں ہے، دل پر لے کر جانے کی بات ہے۔ جو فکر کرتے ہیں اللہ ان سے کام لیتے ہیں۔ ایک آخری گزارش، جو پیسے ہمارے مسجد میں، جو پیسے ہمارے مدارس میں، جو پیسے ہمارے علماء حق میں لگ گئے، اس کی امید اور توقع رکھو وہی پیسے میرے اور ہمارے ہیں۔ یہی ہم نے آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو بے حساب اللہ ہم کو دینا ہے، ورنہ اپنی خواہشات پر، اپنی ضرورت پر جو لگے ہیں اس کا تو حساب دینا ہے۔ اس لیے یہ مدارس کو ایسا نہ سمجھو جس نے یہاں لگایا گویا کہ اس نے ثواب جاریہ کا کام کیا۔ میں چندے کے لیے کھڑا نہیں ہوں، میں ایک حقیقت داستان آپ کو سنا رہا ہوں۔ جنہوں نے لگا کر کے گئے ہیں وہ اپنے قبروں کو جنت کا باغ بنائے ہیں۔ ہمارے ہاتھ میں ہماری قبر اور ہمارا حشر ہے کہ ہم جیسے زندگی چاہے بنا سکتے ہیں۔ اس لیے آخری گزارش یہ ہے کہ محترم ہماری خواتین بھی ہیں، اپنی بچیوں کی اصلاح اور پردہ سکھائیں، اور ہمارے جو واقعات ہیں، ابھی فلسطین کا قصہ کہنا تھا، بابری مسجد کا قصہ کہنا تھا، مجھے وقت نہیں ہے، ان لڑکیوں اور عورتوں سے کہنا ہے اپنی بچیوں کی حفاظت کے لیے اپنے اولیاء اعظام کا قصہ سنائیں، راتوں میں صحابیات کا قصہ، صحابیوں کی قصہ اور ایمانیات کا قصہ سنائیں۔ بس انہی بات پر اپنی بات کو حضرت مولانا اسحاق صاحب دامت برکاتہم سے معذرت کے ساتھ میں رخصت ہونا چاہتا ہوں کہ میں نے وقت لے لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری اور پوری امت مسلمہ کی
ہدایت کے لیے ہمیں قبول فرمائے، سب کے ایمان کی حفاظت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے.